بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ ٹورین کے لیے، ٹورس کے لیے کیسا ہوگا، اور یہ ہفتہ سٹارٹ ہوگا 9 جون سے 15 جون کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر یوٹیوب پہ تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر فیس بک پہ تو پیج لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا۔ یہی ایک ریکویسٹ ہمیشہ آپ سے کی جاتی ہے جو آپ پورا کرتے ہیں، بٹ سبسکرپشن کا پروسیس بہت سلو ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا میرا پروگرام آپ کے ساتھ تھوڑا سا میچ ہے، میری جنرل ریڈنگ ہوتی ہے اور آپ سٹک اپ ہوئے میں، اور کیونکہ اس وقت جوپیٹر ایگزالٹ ہوا ہے اور سیٹرن فال میں آیا ہے، تو دو میجر چینجز آپ کی زندگی میں آئے ہیں، کچھ لے والی پوزیشن ہوگی، بٹ اوور آل ٹورین کے لیے تو یہ ایک اچھا سال ہوگا۔ اگر آپ یعنی گڑبڑ میں یا کوئی مصیبت میں یا کوئی آپ کو پرابلم آیا ہوا ہے، تو پھر یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ 0307-932-5946 حمزہ سے رابطہ کیجیے گا۔ اپنی پرسنل اپوائنٹمنٹ ان پرسن اور آن لائن آپ لے کے اپنے معاملات ڈسکس کر لیجیے گا۔ 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا، لکھ کے بھی دوں گا، اور آپ کو اس کے مینجمنٹ پلان بھی دوں گا کہ ہاؤ ٹو پاس دس بیڈ ٹائم۔ دو آئی کانٹ انٹرفیئر ان یور ڈیسٹنی اینڈ کانٹ چینج یور ڈیسٹنی، بٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک چیز مینجمنٹ جو ہوگا نا وہ اس کا پتہ چلے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے 8ویں گھر میں مون ہے سیجیٹیریس میں، 9th 10 11، یہ 3 دن مون آپ کا 8ویں گھر سیجیٹیریس میں۔ اب یہاں پہ اس کا میڈیٹر جو 9 تاریخ کو 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جوپیٹر، اور پھر یہ جوپیٹر ایگزالٹ ہو جائے گا تیسرے گھر میں، تو 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، ایک تو 8واں گھر ہے لیکن وہ یہ اس وقت راہو کی سکیئر میں بھی ہے، لیکن اس کا میڈیٹر جو پہلا دن ہوگا وہ تھوڑا سا ٹف ہوگا، پھر اگلے 2 دن ذرا بہتر ہوں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو بھی۔ دولت جمع کرنے کی خواہش بڑھے گی پہلے دن، جو ہرس ہوگا، لالچ ہوگا، اور معاشی حوث میں کوئی بیوقوفی کر سکتے ہیں، پھر بعد میں قسمت کوستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کریں گے، ایک نہ ایک دن یہ پیسے گنوا بیٹھیں گے، چوری ہو جائیں گے، کوئی چھین لے گا، لہٰذا اپنی پراپرٹی جائیداد کو فروخت نہیں کرنا۔ پھر 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں چلا جائے گا، تو یہ 10 اور 9 میں ہی پھر یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مالی معاونت کرے گا، اہل خانہ سے جائیداد حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو جائیں گے، جائیداد تو مل جائے گی، لیکن قانونی کاغذ جو نہ ملنے کے چانس ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جائیداد کو ان دنوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، معاملے اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں، اور ایز اینڈ وین دی گڈ پوزیشن دین یو ڈسکس یور پراپرٹی میٹر ود یور فیملی، ادروائز آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اور بہن بھائی آپ کی اس میں تھوڑا سا آپ کے پیسے، آپ کی جائیداد کو کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور تنازع بھی شروع ہو جائے گا، اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یا آپ اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیجیے۔ 8واں گھر ہے ایسا، تو کسی قسم کا کوئی ریجیکشن، ڈیلے اور یہ کوئی نہیں ہے، معاملات کو چلنے دیں جیسے بھی ہے۔ قرضہ اتارنے میں کامیاب ہوں گے، بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر مل جائے گی، اس کی امیگریشن کی، اگر آپ نے اپلائی کیا ہو تو کوئی ای میل آ جائے گی جس سے آپ، کیونکہ 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں، تو آپ کو کوئی پازیٹیو خبر آئے گی امیگریشن کی، اور آپ بڑا اچھا اس کی کورسپونڈنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک پازیٹیو نیوز ہوگی، یا یو آر ان ٹریولنگ پروسیس میں ہوں گے، تو یہ 2 دن آپ کے اچھے ہوں گے۔ دوسرا، آکولٹ سائنس ہمارے علم میں بھی آپ سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی سے رابطہ کریں گے، اپنے بارے میں پوچھیں گے، علم سیکھنے کی کوشش کریں گے،
اور وراثتی جائیداد بھی آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی, لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا, گفٹ بھی آ جائیں گے, اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آتے ہوئے نظر آتے. تو دس اے گڈ ٹائم فار اونلی 9th. یو مسٹ بی ویری کیئرفل اینڈ ڈیل دی پراپرٹی ان اے کول مینر. ابھی اس کا ذکر مت کریں. اگر آپ اس وقت جائیداد کو چھیڑیں گے نا تو وہ آپ کی جائیداد آپ کے کام نہیں آئے گی. ٹورین آگے چلتے ہیں. مون آپ کے 12 اینڈ 13 9th ہاؤس میں کیپریکون میں بڑا سنجیدہ ماحول ہوگا, اور 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. 9th کا لارڈ جب آتا ہے نا تو بندہ جیسے مذہبی رہنما جوش جذبات میں آ کے کوئی نیگیٹو بول جاتے جس سے صبح کی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ایسا کوئی نہیں کرنا. لاشعوری طور پر غلطی ہو سکتی. ٹیچرز آپ کی ایسا موضوع چھیڑ دیں گے جس سے اسٹوڈنٹ ایک دم ریکٹ کریں گے. اور مثلا آج کل جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے, مذہبی گھر ہے لیکن مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ دو لوگ بیٹھے ہیں, ایک عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے اور ایک نواز شریف کی سپورٹ کر رہا ہے, اور پھر کرتے کرتے اینڈ لڑائی میں ہاتھا پائی میں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی مذہبی رہنما بھی جو ہے ٹیچر کوئی یا مذہبی رہنما اپنی لیکچر کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا کنٹروورشل بات کر جائیں گے جس سے لوگ خفا ہو جائیں گے اور آپ کی سبکی ہو سکتی ہے, اور کوئی ہڈن افیئر میں بھی جانے کی کوشش کریں گے جس سے بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ محتاط ہو کے آپ نے گزارنے ہو. لیکن کیونکہ یہ 9th ہاؤس میں زیادہ اس قسم کے چانسز کم ہیں. آپ بڑا سنجیدگی سے اپنے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ تو مذہبی ٹریولنگ کر رہے ہیں, جیسے آج عمرے سے واپسی ہو رہی ہے, یا کسی شرائن پہ جا رہے ہیں, کسی زیارتوں پہ جا رہے ہیں, یا زیارتوں سے واپس آ رہے ہیں. تو اس قسم کا سفر ہوگا. کچھ لوگوں کے باہر داخلے ہو گئے, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, اس قسم کا بھی ہوگا. اگر آلریڈی آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو بڑے خشوع سے پڑھائی ہو رہی ہوگی, بڑا مزے سے, رزلٹ بھی اچھا ہوئے گا, ریسرچ بھی اچھی ہوگی, اور پریزنٹیشن بھی اچھی ہوگی, مارکس بھی اچھے مل جائیں گے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. عبادات میں بہت رہیں گے, بہت زیادہ انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی. آج عمرے کے بعد ویسے ہی اللہ پہ اعتقاد, بندہ بیٹری چارج کرا کے آتا ہے, اور پھر اسی رو میں پھر اگلے دن گزرتے ہیں. سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, 5 وقت کی نماز مسجد میں ہوتی ہے, اور تسبیحات میں ہوتی ہے. تو یہ چینجز آتی ہیں حج عمرے کے بعد. تو اس قسم کے بھی سین دیکھنے پڑیں گے. اور پھر اس کے علاوہ آپ چیریٹی بہت کریں گے, دان, چیریٹی, صدقات, فلائی کام, اس میں بھی آپ کی دلچسپی بہت رہے گی. وجدانی کیفیت ہوگی, انٹیوشن آپ کی بڑی چارج ہوگی, روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے, اور میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی, فار سائٹڈ ہوں گے. کسی لیگل ایشو میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. آپ کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. حاجی صاحب جب آتے ہیں نا تو ان کو بڑا رتبہ ملتا ہے, اور اس کے نام کے ساتھ حاجن یا حاجی صاحب لگتا ہے. تو پھر بڑے پھول شول ڈالتے ہیں اور گھروں میں, اور بڑے پھر وہ بھی بڑا تلمراتا ہوا جاتا ہے. تو ایئرپورٹ پہ آپ کو ایسے کئی سین نظر آتے ہیں. تو حج ہمارا فرض ہے, اللہ سب کو نصیب کرے. اینی ہو اٹس اے گڈ ٹائم. یہ 2 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے, اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد 14 15 آپ کا 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو ایکویریس میں یہاں پہ بڑا اچھا بیٹھا ہے, رتبہ مرتبہ سید سب کا آپ کا ملے گا. لیکن جو 12ویں گھر میں جا کے بیٹھنا وہ ذرا کوئی اچھا نہیں ہے. کوئی نفسیاتی یا انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں چلیں گی, اور اپنی جائیداد بیچ کے ان کے نام لگانے کی کوشش کریں گے, تو یہ کام مت کیجیے گا. آپ کی دوسری خفیہ شادی یا ہڈن افیئر, اس پہ آپ کو فٹیگ پڑ سکتی ہے, اور آپ پھر اپنا پراپرٹی کا قصہ اس کے نام لگا دیں گے, لیکن بعد میں پھر یہ سارا کچھ آپ کا خراب ہو جائے گا. اور اسی میں پھر آپ کی جائیداد فیکٹری یہ اس میں کمی کا باعث بنے گی. تو جوش جذبات میں سب کی پرواہ کیے بغیر ذاتی سکون کے لیے نہ صرف خود کو تباہ کریں گے بلکہ اہل خانہ کے معاشی و سماجی ازوال کا باعث بنیں گے. اگر آپ بوڑھے ہیں تو بیماری آ سکتی ہے, یہ بھی ایک حصہ ہوگا.
اوور آل بزنس میں بہت فائدہ ہے. وہ لوگ جن کی ایگریکلچر لینڈ ہے ان میں بہت فائدہ ہو جائے گا، ان کی گندم کی فصل نکل جائے گی، نئی فصل بھی اچھی اگانے میں کامیاب ہوگا، پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، بارشیں ہو جائیں گی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو عید پہ اپنے بزنس کو ٹھیک ٹھاک لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ بڑے خوش ہوں گے، نوٹ گنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ریکریشن کوئی، تو ان کے کاٹ میں اضافہ، وہ کوئی نیا کاروبار کوئی نیا بزنس لانچ کرتے ہوئے نظر، کیونکہ پیسے ٹھیک ٹھاک کمائیں. اسی طرح وہ لوگ جو سروس پیشہ لوگ، نوکری پیشہ لوگ جو ہے، ان کے بھی ایڈوانٹیجز، ان کو کوئی ایریئر مل جائے گا، ان کی کوئی پروموشن ہو جائے گی، ان کو کوئی اپ گریڈیشن ہو جائے گی، اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی، ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، ان کی امپورٹنس معاشرے میں بڑھ جائے گی اور لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. ان کے فادر کی طرف سے بھی، ان کے فیملی کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ مل جائے گی، ٹریڈ میں ان کو فائدہ ہو جائے گا، کمانڈ میں اضافہ، آنر میں اضافہ، پولیٹیکل پاور میں اضافہ. تو ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ویکینڈ ہوگا، آرام سے ریسٹ کیجیے گا، اور جہاں بھی آپ شادی بیاہ یا کہیں جائیں گے تو آپ کو بڑا آنریبل طریقے سے لوگ ملیں گے، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، پروٹوکول ملے گا. تو اس سے زیادہ پھر کیا چاہیے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.